بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کوئی بھی خدا شناس خود شناسی سے خدا شناسی کے سفر میں کیسے احساسات سے گزرتا ہے، اور اس اہم بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر سفر کے احساسات کا اندازہ نہ ہو تو مسافر سفر میں بھٹک بھی سکتا ہے۔ آپ احباب اس بات کو بہت ہی احسن انداز میں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی خدا شناسی کے سفر کے متلاشی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خدا شناس انسان تک پہنچ جائے تاکہ وہ اس کو خود شناسی سے خدا شناسی کے راستے کی مکمل آگہی عطا کر دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطہ پر کیا خوب کلام فرماتے ہیں: ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ نقطہ سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ کوئی چیز خود بخود ہی کوئی چیز بنی ہو۔ کوئی کاریگر ہی ہوتا ہے جو کسی چیز کو تخلیق میں لاتا ہے۔ کیا کبھی ایسے بھی ہوتے دیکھا ہے کہ لوہا خود بخود ہی تلوار بن گیا ہو؟ بلکہ لوہے کو تلوار بنانے کے لیے کاریگر ایک پروسیس سے گزارتا ہے، جس کی بدولت وہ لوہا ایک تیز دھار تلوار کی صورت اختیار کرتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فقط ایک مولوی تھا جو کہ نفس کے بے شمار حجابات میں مبتلا تھا، مگر مجھے ایک رہنمائے کامل کی صحبت میسر ہو گئی جس کا نام شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ تھا۔ ان کی صحبت، توجہ، علم معرفت نے مجھے مولائے روم بنا دیا، ایسا رہنما بنا دیا جس کی تعلیمات سے نہ جانے کتنی ارواح اپنی منزل کو پہنچ رہی ہیں۔ احباب یاد رکھیں، جب بھی کوئی راہ حق کا مسافر کسی رہنما کی تلاش کر لیتا ہے اور اس کی صحبت میں اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے تو اس سفر میں اس کو مختلف احساسات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر مسافر کو اپنے سفر کی مکمل آگہی نہ ہو تو بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا رہنمائے کامل اپنے ساتھ سفر کرنے والے مسافر کی تربیت کرتا ہے اور اس کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو، اس سفر میں مختلف احساسات سے ہر شخص کو گزرنا پڑتا ہے اور تمہیں بھی ضرور گزرنا پڑے گا، اور ان احساسات کو تصوف کی زبان میں قبض و بسط اور محل سکر و صحف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں تو رہنمائے کامل کی پوری تربیت دو احساسات کے لیے ہوتی ہے، اور وہ قبض یعنی کہ استدراج اور دوسرا محل سکر ہے۔ رہنما کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ساتھ چلنے والے کو آگاہ کر دے کہ دیکھو، دو احساسات میں ہماری تعلیمات کو یاد رکھنا،
اور انہی دو حالتوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تمہارے وفا کے معیار کو بھی جانچا جائے گا۔ اب ان احساسات کو تھوڑا تفصیلاً سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس راہ کے مسافر کو مکمل طور پر اس راہ کی سمجھ آ جائے۔ جب کوئی سالک اپنے شیخ کی صحبت میں فنائیت کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی صفات کو چھوڑ کر شیخ کی صفات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ سے ہوتا ہوا صفات الہیہ تک پہنچنے کی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو دو طرح کی کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کیفیت کو قبض کہتے ہیں اور دوسری کیفیت کو بسط کہتے ہیں۔ قبض کیا ہے؟ قبض ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں سالک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ راہ بے معنی ہے، اس کو دنیا میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ ایک بے مزہ، بے کیف اور بے سکونی کی سی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ نہ اپنا شیخ اچھا لگتا ہے، نہ دنیا میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، وہ تو ایک خلا میں ہوتا ہے۔ ایسی حالت کو قبض کہتے ہیں، اور یاد رکھیں اس حالت کا تعلق صرف اسی شخص سے ہے جو کسی رہنمائے کامل کی صحبت میں اللہ کی قربت کا متلاشی ہو اور سفر بھی کر رہا ہو۔ اب اس کیفیت کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول، سالک نے کوئی اللہ کی قربت کی منزل طے کر لی ہو، لہٰذا اس کو اب نئی منزل کی شروعات سے پہلے تھوڑا ریسٹ دیا جاتا ہے تاکہ نئی منزل کو محسوس کر سکے اور ایک خوبصورت نئے جذبے کے ساتھ اس نئی منزل پر گامزن ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک شخص کو خوبصورت خوشبو لگائیں، پھر دوسری خوشبو بھی جو اس سے بہت اعلیٰ ہو وہ بھی ساتھ لگا دیں، پھر ایک اور خوشبو اس کے ساتھ لگا دیں۔ اس طریقے سے 4-5 خوشبوئیں ایک ساتھ آپ اس شخص کو لگا دیں، اور اب آپ اس کو کہیں کہ ان میں سے سب سے بہتر خوشبو کون سی ہے، تو وہ ان میں فرق نہ کر پائے گا، کیونکہ آپ نے ایک ساتھ ہی بہت سی خوشبوؤں کو مکس کر دیا۔ ایسے ہی طریقت کا مسافر جب ایک منزل میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ہی خوبصورت کیفیات اور احساسات ہوتے ہیں۔ اگر انہی کیفیات اور احساسات کے ساتھ دوسری منزل کی کیفیات اور احساسات کو کھول دیا جائے تو سالک فرق محسوس نہیں کر پائے گا کہ وہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لہٰذا سالک کو استدراج یا قبض کی کیفیت میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے پہلی منزل کے احساسات اور کیفیات کے رنگ مٹ جائیں، اور پھر اس کو نئی منزل میں داخل کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو مکمل طور پر محسوس کر سکے۔ قبض کی دوسری وجہ، سالک میں ادب کے معاملات میں غفلت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس راہ پر سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اب بہت سے معاملات سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان معاملات کو وہ اپنی ذاتی کوشش کا نتیجہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں سے اس نے اس سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے، اس جگہ کو اور اس رہنما کو اہمیت دینا ختم کر دیتا ہے، تو پھر استدراج اور قبض کی کیفیت آ جاتی ہے، یا اس کو شیخ یا رہنما نے جو تعلیمات دی ہوتی ہیں وہ ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو بھی اس کو اس طرح کی کیفیات سے گزرنا پڑ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑا خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سگے را لقمائی ہرگز فراموش، سگے را لقمائی ہرگز فراموش، نگر در گر زنی صد نوبتش سنگ، نگر در گر زئی صد نوبتش سنگ، وگر عمر نوازی سفلارا، وگر عمر نوازی سفلارا،
بکمتر تندی آیت، بکمتر تندی آیت باتو درے جنگ۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کتے کو بھی کوئی لقمہ ڈال دیا جائے تو وہ اس لقمے کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا۔ بے شک آپ اس کو مار مار کر بھگائیں گے بھی صحیح نا، اس کو پتھر بھی ماریں گے تو بھی آپ کا در نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کو لقمہ ڈال دیا۔ لیکن آپ بڑے خوبصورت انداز میں اس شخص کے متعلق فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک شخص کو تم نے بہت زیادہ اس پہ نوازشیں کی، اس کو بہت کچھ سکھایا، لیکن وہ شخص نالائق تھا، بے وفا تھا، اس کو تم نے بہت کچھ سکھا دیا۔ اگر تم نے اپنے سکھانے میں، اپنے مزاج میں کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی کمی کی تو تندی آیت، وہ تمہارے آگے سختی کرے گا، باتو درے جنگ۔ اور اگر تم نے اس تنگی پر، سختی پر اس کی اصلاح کی تو وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر بھی آ جائے گا، تم سے لڑنے پر بھی آ جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک بہت اہم بات کہ یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ یہ جو استدراج یا قبض ہے یہ اول کیفیت کی وجہ سے ہے یا دوم کی وجہ سے؟ کیا یہ قبض یا استدراج اس وجہ سے ہے کہ کوئی نئی منزل ملنے والی ہے یا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ تو اس کا بہت ہی خوبصورتی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر قبض اور استدراج کی جو کیفیت ہے اس کا دورانیہ بہت کم ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے، زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، اگر ایسی کیفیت بہت تھوڑا سا دنوں تک ہی جائے گی، 1-2 دن تک، اگر اس لیول تک یہ کیفیت وارد ہوئی تو سمجھ جائیں کہ کسی نئی منزل کا پتہ ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت لمبی ہو گئی ہے، اگر ایسی بے سکونی اور عجیب سی کیفیت میں آپ بہت زیادہ دیر سے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کہیں پر کوئی غلطی کر دی ہے۔ اب آپ خود اس غلطی کا اندازہ لگائیں کہ کون سے معاملات میں کس جگہ پر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ قبض یا استدراج کی کیفیت کس وجہ سے ہے۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ایسی کیفیت وارد ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کیفیت سے نکلا جائے؟ تو اس سے نکلنے کے 2 ہی طریقہ کار ہیں۔ آپ کا جو شیخ ہے اس کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو، ان کی صحبت لیں۔ اب صحبت ظاہری بھی ہو سکتی ہے، صحبت باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ ان کے تصور میں رہیں، ان کے کوئی دروس ہیں ان کو سنیں، یا ان کے قریب اگر ہیں تو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ کیفیت ختم ہو سکتی ہے۔ یا آپ کسی صاحب مزار کے مزار پہ جا کے ان کی زیارت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، وہاں پر اللہ کے نور و تجلیات اتر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بزرگوں کا طریقہ کار ہے۔ اس سے بھی یہ قبض کی جو کیفیت ہے، یہ جو استدراج کی کیفیت ہے، اس میں سے انسان نکل سکتا ہے۔ تو یہ تھی قبض کی کیفیت۔ اب دوسری کیفیت کی طرف آتے ہیں، اور دوسری کیفیت کا نام ہے بست۔ بست کی کیفیت میں انسان ہلکی پھلکی طبیعت میں ہوتا ہے، اس کو سارا جہاں ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں کے معاملات کھلے ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں سالک ہر کسی سے محبت سے پیش آتا ہے، اس کو ہر چیز کے ساتھ محبت محسوس ہوتی ہے، اور وہ انہی خوبصورت احساسات سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، جو قبض و بست کی کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ میں آپ احباب کی نظر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اصل میں قبض یا استدراج میں سالک کی قلبی کیفیت میں اداسی اور سختی
کی آزمائش کو اتارا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہر سمت سے مایوسی، بے چینی اور اداسی کی سی کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا دل ہی اداس ہوتا ہے۔ مگر بست میں اس کے دل پر خوشی کی کیفیت وارد ہوتی ہے، لہٰذا اس کو سارے کا سارا جہاں ہی اچھا لگتا ہے اور ہر سمت سے وہ محبت کو بکھیرتا بھی ہے اور سمیٹتا بھی ہے۔ الغرض سالک قبض اور بست کی کیفیت میں اگر ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے شیخ کی صحبت کو نہیں چھوڑتا اور اپنے رہنما کی تعلیمات جہاں سے اللہ کی قربت اور معرفت مل رہی ہوتی ہے اس مقام سے وفا کرتا رہتا ہے، تو اس کی فنائیت کے معاملات جلد مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر دو نئے احساسات کھلتے ہیں جن کو تصوف کی زبان میں محل سکر اور محل صحو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ محل سکر کیا ہے۔ اس میں سالک کو اللہ کی معرفت کے معاملات جب نصیب ہوتے ہیں تو اس کے قلب کے اوپر اتنی خوشی اور حیرت اترتی ہے کہ اکثر سالک مستی اور سرور کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں اور ہوش و حواس اور دنیا سے ان کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ پھر ایسی حالت میں سالک کی زبان کیونکہ اس کے قابو میں نہیں ہوتی اور اس کا تعلق عقل و شعور سے بھی قائم نہیں رہتا، تو وہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر تو مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے، یعنی بے شک قلب و باطن میں معرفت الہی کے سمندر پیے بیٹھا ہو مگر منہ سے کوئی بلند باغ دعویٰ سرزد نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سالک نے ایسا کوئی دعویٰ ایسی حالت میں کیا بھی تو ایسے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مستی و سرور کی کیفیت میں تھا، اس نے مستی و سرور کی مے پی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں تھے جن کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دیا۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ طریقت رد ہے جس میں سالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ذرا برابر بھی باہر نکل جائے، اور محل سکر کا تعلق ولایت کے فیضان سے ہے، یعنی کہ اس معاملے تک پہنچنے والے کو اللہ اپنی دوستی کے علوم و معرفت سے آگاہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں محل صحو کی۔ اس میں سالک حقیقت میں ہوتا ہے اور اس کا مکمل تعلق بقا کے ساتھ ہے، یعنی کہ انسان فنائیت کے سفر کو طے کر چکا ہوتا ہے اور اب بقا میں اس حیات میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے جو ہمیشگی کی حیات ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سالک کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے سینہ سے فیض خاص عطا فرماتا ہے۔ محل صحو میں سالک کیونکہ حقیقت میں رہتا ہے اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے باہر ہو، وہ خود بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری و باطنی پیروی کر رہا ہوگا اور دوسروں کو بھی وہی تلقین کرے گا۔ اس مقام پر سالک انبیاء علیہ السلام کے مشن کو تھامنے والا ہوگا، یعنی وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ وہ لوگوں کے بارے میں ان سے زیادہ متفکر و متدبر ہوگا، وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو راہ حق کے متعلق آگاہ کرے اور ان کو راہ حق کی حقیقت سے روشناس کرا دے۔ احباب، ہم نے قبض و بسط اور محل سکر و صحو کو
احسن انداز میں سمجھ لیا۔ امید کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، تاکہ اس راہ پر جب بھی آپ ان کیفیات سے گزریں تو آپ خود کو بھی سمجھا دیں کہ یہ تو اس راہ کا حصہ ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا اور پھر ان معاملات کو ذہن میں لا کر ان سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی قربتوں کے اتنے اعلیٰ معاملات کیسے نصیب ہوئے، کیونکہ آپ وہ مرد کامل تھے جو ہر کیفیت کو اس کی انتہا پر لے جا کر اس سے لڑتے اور اس کو شکست دیتے تھے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے حالت قبض کا تذکرہ کیا، تو حالت قبض میں یقین جانے بعض دفعہ سالک ایسی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کا دل اتنی تنگی میں ہوتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، اس کیفیت سے گزرنا مشکل ہے۔ اور اس مقام پر اکثر لوگ پھر عجیب و غریب باتیں اور شکوے شکایتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ ہر کمزوری کو اس کی انتہا تک لے جاتے تھے اور اس سے مقابلہ کرتے، کیونکہ حالت قبض میں نفس پوری شدت سے حملہ آور ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بھوک کی صورت میں آتا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کو فرماتے، بڑھ جتنا بڑھنا ہے، اے بھوک بڑھ جتنا تو نے بڑھنا ہے۔ تنگی قلب کی صورت میں اگر سیدنا غوث پاک کے اوپر کوئی کیفیت آتی تو آپ اس تنگی سے پریشان نہیں ہوتے تھے، آپ اسے فرماتے تھے کہ بڑھ تو نے جتنا بڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھروسہ اللہ پر تھا، آپ اللہ کے اوپر بہت مضبوط بھروسہ رکھتے تھے۔ الغرض، بھوک، بیماری، تنگی، ظاہری و باطنی جس طرح کی بھی آزمائش آئی، آپ رحمت اللہ علیہ نے شکایت نہیں فرمائی، آپ نے اس کے اوپر صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر اللہ نے بھی خوب کرم فرمایا، اور اللہ نے اپنی قربتوں کے دروازے کھول دیے اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ تو احباب، یہ یاد رکھیں، اگر آپ راہ طریقت کے مسافر ہیں تو آپ نے ان کیفیات میں سے ضرور گزرنا ہے، ان معاملات کو ضرور اپنے ذہن فہم میں بٹھا لیں کہ آپ ان معاملات میں سے گزریں گے، اور انسان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اس کو کسی کیفیت میں سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ جیسے سونا جو کہ امپیور ہوتا ہے، اس کو کندن بنانے کے لیے آگ میں سے گزارا جاتا ہے، ایسے ہی بعض دفعہ سالک کے اندر بہت ساری امپیورٹیز آ جاتی ہیں، بہت ساری دنیاوی خواہشات و لذات کے معاملات اس کے قلب میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے اس کی کیفیات کو بعض اوقات روک دیا جاتا ہے، اس کو آزمائش میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کے اندر سے وہ سارے معاملات نکالے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ ان تمام معاملات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آئے گی بھی تو آپ اس سے نکلنے کا حل بھی اب جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام راہوں میں سے احسن انداز میں گزرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔